الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چیز فور شور ہمیں بتا رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فور شور، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام جب لگتا ہے اس کا مطلب ہے یقیناً، یقیناً، یقیناً۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت ہی ضروری بات ہے، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ پرومس کر رہے ہیں، ہمیں یقین دلا رہے ہیں کسی بات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مختلف چیزوں کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کی کمی کے ساتھ، یہ وَنَقْصٍ انہی کے ساتھ چل رہا ہے، مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات، اور جو نعمتیں، جو پھل ہم نے تمہیں دی ان کی کمی کے ساتھ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور شور بات ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ایک خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کریں گے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بشارت ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے جو صبر کریں گے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی کیلمٹی ٹچ کرتی ہے، کوئی طوفان ان کے ساتھ ٹکراتا ہے، کوئی مصیبت ان کے اوپر آتی ہے، قالوا انا للہ، یہ فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ ہی ہمیں اون کرتا ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ یہ کہتے ہیں، اس راستے پر چل پڑتے ہیں، اس مصیبت اور تکلیف میں آنے کے بعد، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی اور کچھ سمجھانے کی کوشش کی، یہ بہت جامع مضمون ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم مرد ہوں، ہم عورت ہوں، ہم غریب ہوں، ہم امیر ہوں، ہم بچے ہوں، ہم بڑے ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں اس دنیا میں ہم رہنے والے ہیں، تو ہم آزمائے جائیں گے۔ ہم مسلمان ہوں یا کافر ہوں، تب بھی آزمائے، دونوں آزمائے جائیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس شاید مال کی کمی ہے، لیکن وہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے نا، وہ شاید بہت سکون کے اندر ہوگا،
نہیں، وہ بھی آزمایا جا رہا ہوگا کسی چیز سے. ہو سکتا ہے اس کو اولاد نہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ گئی. کسی بھی چیز سے، بشیئن، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے آزمائیں گے ہر کسی کو. خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے. ہو سکتا ہے پیٹ کی بھوک ہو سکتا ہے آنکھوں کی بھوک ہو، جیسے ابھی یہ بھائی بتا رہے تھے. ہو سکتا ہے کانوں کی بھوک ہو، کچھ سننے کی خواہش پیدا ہو رہی ہو. آزمائیں گے تمہیں ہم. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز کم کریں، جو نعمتیں تمہیں دی ہوئی تھیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. لیکن آزمائے ضرور جائیں گے، سب لوگ آزمائے جائیں گے. کوئی بھی ہم میں سے بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں آتی. انبیاء پہ بھی آزمائش آئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا، مبتلا کیا تھا. فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ پورے اترے تھے اس کے اوپر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئی تھیں. پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد صاحب چلے گئے، پھر والدہ کا انتقال، یتیمی کی حالت میں وہ زندگی گزارے. آزمائشیں ہیں اس دور کے اندر، جس دور کے اندر یتیم کو لوگ دھکے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بابا کہتے ہیں اس دور کے اندر ان کو یتیم بنائے. چھوٹی آزمائش تھی. ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے فور شور. یہ لفظ یاد رکھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. لیکن فرق ہوتا ہے ایک ایمان والے کی آزمائش میں اور ایک ایسا شخص جس کا ایمان نہیں ہے. ان کی آزمائش میں فرق ہونا چاہیے. ایمان والے کی جو آزمائش ہے وہ اس کے لیے بشارت کا سبب بنتی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے، پہلی تو چیز وہ سیلف ریفلیکشن کرتا ہے. وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَمِن نَفْسِكَ. تمہارے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی بہت دفعہ آتی ہیں. پہلی چیز وہ سیلف ریفلیکشن پہ جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہوئی اور سورہ ضحیٰ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے اور لوگوں کی باتیں سننے لگے کہ بھائی اب کیوں نہیں وحی تمہارے اوپر آ رہی، اب وہ جو تم نے شروع کیا تھا ایک سلسلہ بند کیوں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جب وہ پریشان ہوئے اور یہ سوچنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، نہ ہی ہم تم سے ناراض ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے تو پہلے فرصت میں سب سے پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ سیلف ریفلیکشن کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. دوسرا کام جو وہ کرتا ہے وہ صبر ہے. اور صبر اس وقت کا ہوتا ہے کہ جب انسان کے ساتھ مشکل اور پریشانی کا طوفان ٹکراتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی کیلمٹی ہٹ کرتی ہے اس کو، اس وقت سے صبر شروع ہوتا ہے. اور وہ صبر چلتا چلا جاتا ہے. صبر چند منٹوں کا، چند گھنٹوں کا نہیں ہوتا. جب تک اس تکلیف سے وہ نکلتا نہیں ہے وہ صبر کی حالت میں رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ بشارت ہوتی ہے. اور وہ صبر کیسے کرتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے کہ ایمان والے کے اندر کہ جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، تکلیفیں دونوں طرح کے لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں. ایسے بھی ہیں جو غیر ایمان والے ہیں، جب ان پہ تکلیف آئی وہ واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کو 3 فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور اس پریشانی میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے، میں اب اس کی بات کروں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس تکلیف میں اللہ کی طرف لوٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے نہیں یہ دعا تو جی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا ہم اس کے لیے دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ مردے کے لیے دعا ہے.
یہ تو میرے اپنی سائیکولوجیکل کنڈیشنز کو درست کرنے کی دعا ہے کہ انا للہ، میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاؤں گا، ہم بھی اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، ہم نے بھی وہیں رجوع کرنا ہے، میں بھی اس تکلیف میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف ہی ٹرن کر رہا ہوں۔ تو پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان میں اس کے اضافہ فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اب کافر کو تو تکلیف پہنچی، وہ واویلا مچا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ واویلا مچا رہا ہے، میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، بزنس فلاپ ہو گیا، کھانے کو نہیں مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، لیکن مومن اس پہ صبر کر رہے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ کے اور قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے جب کوئی تکلیف مومن کے اوپر آتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انشراح میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے لیے جب آسانی ہوتی ہے نا اس مشکل کے بعد، دیکھیں یہ مشکل کا ٹائم ہمیشہ نہیں رہتا، جیسے میں آپ لوگوں کو کبھی پہلے بھی بتاتا ہوں، ہماری زندگی ایک سائنوسائیڈل ویو کی طرح ہے، مشکلات آتی ہیں، پھر آسانی آتی ہیں، پھر ہر انسان کی ایسے چلی جا رہی ہے، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے اور اس کی ویو نیچے کی طرف آتی ہے، آسانی کی طرف آتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، تو جب اس کے لیے آسانی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے لیے ایک انعام ہوتا ہے، وہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے کیونکہ اس نے بڑا مشکل ٹائم گزارا ہوتا ہے، اس نے بہت صبر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ لفظ ریپیٹ کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقین دلایا ہے کہ یہ جو مشکل کا وقت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کے بعد آسانی آئے گی اور وہ تمہارے لیے انعام ہوگا، اور مومن اس آسانی کے ٹائم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، الحمدللہ میرے رب نے اب میرے لیے آسانی کی ہے۔ اور جو کافر ہوگا یا جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے وہ سیلیبریشن کا ٹائم نہیں ہوگا، وہ تو کہے گا شکر ہے جان چھوٹی اس مصیبت سے، لیکن پھر دوبارہ ویو اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، وہ اپنے کفر کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیز This is called the fiqh of calamities, understanding of trials۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے مشکلات کیوں آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم مومنین ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، پھر بھی ہمارے پاس مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، ہر کسی کو آزمائیں گے، لیکن لوگ 2 طرح کے گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ایک وہ ہوں گے جو ان کے اوپر صبر کریں گے اور پھر اپنے گناہوں کو بھی معاف کروائیں گے، اللہ کے قریب بھی ہوں گے، اور پھر جب آسانی کا وقت آئے گا تو وہ اس پہ سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ دوسری بات میرے بھائیوں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل ہی تو ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ میں جو آپ لوگوں کے سامنے آج بیٹھا ہوں، اگر میری زندگی میں ٹرائلز نہ آئے ہوتے تو میں ادھر بیٹھ کے آپ لوگوں کو درس نہ دے رہا ہوں۔ میں نے بھی یونیورسٹی دور کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھا، انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھا، لیکن اگر واقعی ٹرائلز نہ آئے ہوتے اور مشکلات نہ آئی ہوتی اور میں ان مشکلات میں گھرا نہ ہوتا اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا رستہ نہ ملا ہوتا تو میں ادھر نہ بیٹھا ہوں اور میں بھی کہیں آوارہ گھوم رہا ہوں، گانے سن رہا تھا، میوزک سن رہا تھا، کہیں آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ وہ ہمارے شیخ ہیں اقبال سلمی صاحب، وہ جنات وغیرہ کا کچھ علاج وغیرہ کرتے رہتے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو جن ہے نا، پنجابی میں ویسے وہ کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جن نہ ہوتے نا لوگ بندے کے پتر نہ بنتے۔ جب کسی کو پکڑتے ہیں نا تو پورے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، بھائی کدھر جائیں، ہم کہاں سے جائیں، راتوں کو بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مقصد یہ کہنے کا کہ یہ کیلیمٹیز نہ ہوتی ہیں، یہ تکلیفیں نہ ہوتی ہیں، یہ ٹرائلز نہ ہوتے انسان کے اوپر، تو پھر انسان بھی صحیح راستے پر نہ آتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، جیسا جب انسان، یہ تو میں آپ کو دنیا کی مثال دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا یہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو تکلیفیں آئی تھیں اس وقت تھیں بہت ہارڈ، لیکن انہوں نے میری زندگی چینج کر کے رکھ دی۔ اسی طرح یہ تو ایک چھوٹی مثال میں نے آپ کو دی، اس کو بڑے سینیریو میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب مومنین، جب انسان آخرت میں جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا، کاش دنیا میں نے کوئی سکون کا لمحہ ہی نہ دیکھا ہوتا، میرے پہ تکلیفیں ہی ہوتی، کیونکہ جو تکلیفوں کا مجھے یہاں اجر مل رہا ہے اتنا زبردست ہے، کاش دنیا میں مجھے کوئی آسانی ملی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ اس کا بگر سینیریو۔ یہ دنیا میں بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کاش اس وقت، یعنی کہ اگر نہ ہوا ہوتا تو میں اس جگہ پہ نہ بیٹھا ہوتا، میں بھی کوئی آوارہ ہوتا،
نکما ہوتا کہ پھر رہا ہوتا ہے ادھر مارکیٹوں کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. اور دوسرا ایک جو ہماری پرسیپشن ہے اس دنیا کے بارے میں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. ہمارے خیال کے اندر اس دنیا کا نظام ایسا ہونا چاہیے، ہماری پرسیپشن کے مطابق اس دنیا کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جو خواہش کریں ہمیں مل جانی چاہیے، ہر طرف سکون ہونا چاہیے، کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کہیں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، تب یہ دنیا کا نظام بالکل صحیح ہونا چاہیے. یہ تو ہماری پرسیپشن ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ پرسیپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ ہماری ساری خواہشات پوری ہوں اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مومنین، نیک لوگ، ایمان والے یا جو غیر ایمان والے ہیں ان دونوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اس حوالے سے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ دیتا. Go outside my brothers and feel the wing of mosquito. ایک مچھر کے پر کو ذرا فیل کریں کہ وہ کیا ویلیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور مچھر کا اتنی بھی ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کے بارے میں اس کی حقیقت کو سمجھیں. یہ خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں اگر ہماری ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، سارا سسٹم بالکل صحیح چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا بڑی زبردست ہے. نہیں، یہ ہماری پرسیپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ سسٹم بالکل صحیح اسی طرح سے چل رہا ہے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہم آزمائے جائیں، ہر شخص آزمایا جائے اور پتہ لگے کون کھوٹا ہے کون کھرا. ہمیں اختیار دیا ہے نا، ہم وی آر ناٹ لائک ادر اینیملس، ہم انسان ہیں، ہمیں اختیار دیا تھا. تو پھر دنیا کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا تھا کہ ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے کون اللہ کی طرف جا رہا ہے کون اللہ سے دور جا رہا ہے، کون مشکل کے اندر صبر کر رہا ہے کون مشکل کے اندر واویلا مچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پرسیپشن اس دنیا کے بارے میں یہ تھی، اس مقصد کے لیے بنایا ہے. لیکن ہمارے خیال میں یہ دنیا یہ ہے کہ شاید جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جس کی تمام خواہشات پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور میری بھی پوری ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ دنیا ہے نا تو سب کچھ ملنا چاہیے تھا نا، یہ دنیا ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی، سب سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے. میں اپنی گفتگو کو اسی پوائنٹ پہ لے کے جاؤں گا. یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ کے طور پہ بنائی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم یقیناً آزمائے جاؤ گے تکلیف میں، مصیبت میں ڈال کر، کہ ہم دیکھیں کہ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امید کا نام ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو شرک ہے، وہ ایک مایوسی کا نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم جڑ جاتے ہیں اس مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، ہمیں امید نظر آتی ہے کہ یہی ہے جو اس تکلیف کو دور کرنے کے اوپر قادر ہے. اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں جب کسی تکلیف کے اندر، کسی اور سہارے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا، انسان اللہ کو چھوڑ کر کیا سہارا، کون سا سہارا اپنائے گا؟ اس پہ اگر کوئی بہت ذرا کوئی تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اگر وہ کہتا ہے میں نے اللہ کا سہارا نہیں پکڑنا، میں نے واویلا مچانا ہے، تو کون ہے اس کو بچا سکتا ہے؟ تکلیف آئی کس کی طرف سے، اور کون اس تکلیف کو دور کرے گا؟ اللہ کے علاوہ وہ جس کو بھی پکڑے گا وہ مایوسی ہوگی اس کو. اور اللہ ہی تو امید کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے بڑی امید کا نام ہے. تو اس جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی کیلمٹی، کوئی تکلیف، کوئی ٹرائل اس کو ہٹ کرے تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے صبر مانگنا بھی چاہیے، اور صحیح راستے کی طرف ڈائریکشن مانگنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے اور وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ کسی غلط راستے کی طرف نکل جاتا ہے. اور اگر وہ صحیح راستے کی طرف آ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور پھر قیامت والے دن جب اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ خوش ہو جائے گا، ہم اس کو خوش کر دیں گے. یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک فقہ ہے. لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں کہ ہمارے پہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، فلاں مسلمانوں پہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے پہ مشکلات کیوں آئیں. اور بھائی ہم انبیاء سے بھی آگے نہیں ہیں، انبیاء کرام بھی آزمائے گئے تھے، ان پہ بھی تکلیف، لیکن انہوں نے تکلیفوں میں کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھرا ہوا اس چیز سے کہ جب ان پہ تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی تو وہ کس طرف جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹوں کی میتوں کو اٹھایا ہے.
تو ہم کون ہیں؟ ہم پہ بھی اپنے نفس کی بھی تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی ہماری۔ اللہ تعالیٰ کہ نا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہمارے انفس کی بھی تکلیفیں ہمارے اوپر آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کسی کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں گے، کسی کا بیٹا چلے جائے گا، کسی کی جوان اولاد چلی جائے گی۔ یہ نظام رہے گا ہر کسی کے ساتھ، لیکن اس میں ثابت قدم رہنا جو ہے وہ مومنین کی نشانی ہے، اور اس پہ انسان کو جو ہے وہ اجر ملے گا۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔